مشرق وسطی میں بڑی سخت ٹینشن ہے. فلسطینیوں کے خلاف غزہ میں اسرائیلی جارحیت تھمنے کو نہیں آ رہی. 33,000 سے زائد وہاں پر فلسطینی غزہ کے لوگ اس جینوسائیڈ کا شکار ہو چکے. دوسری طرف سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایک نئی بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں. سعودی عرب کا بہت بڑا وفد آج اسلام آباد میں بہت ساری ملاقاتیں کیں. 2 وزرائے خارجہ پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے پریس کانفرنس بھی کی. ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے روبرو ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اگر ہم واپس جائیں گے تاریخ میں آر ویری گڈ، ہسٹوریکل، ریلیجس، سوشل، اور اتنے پاکستانیوں نے سعودی عربیہ کے ڈیولپمنٹ میں انہوں نے کام کیا. تو اور اس وقت پر پاکستانی کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی عرب ان کے اوپر کافی امپورٹنس رکھتا ہے. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ اور نیچرل، طبی حال ہے کہ وہاں اس قسم کی ڈیلیگیشن ہائی لیول کمپوزنگ آف فارن منسٹری، ایگریکلچر، فائنانس کے لوگ اور سوشل لوگ وہاں آئے ہیں. So this is a good sign and it shows پاکستان کے کیا مکانت ہے سعودی عرب کے، not only پبلک میں بس حکومت کے آنکھوں میں. اس وقت جو ڈیلیگیشن آیا آج پاکستان میں وہ اکنامک پارٹنرشپ انویسٹمنٹ کے لیے آیا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان نو ڈاؤٹ جیسے آپ نے فرمایا پولیٹیکل اور ڈیفنس یا اسٹریٹجک ریلیشن بہت اچھے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس اکنامک پارٹنرشپ میں یہ تعلقات تبدیل ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تبدیل ہو سکتی. اٹ ٹیکس 2 hands to clap، سمجھ گئے؟ تو میرے خیال میں سعودی عرب نے کا انٹینشن تھا ہائی لیول ڈیلیگیشن اکنامکس کے اور بینکرز اور سب لوگ وہاں چلے گئے. اب ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے وہ کیا ٹیبل پر لائیں گے، what they will bring on the table. سمجھے؟ وہ اپنے پورے پروجیکٹس بتائیں گے، KPIs بتائیں گے، گڈ گورننس بتائیں گے، ان کے کیا یہ گولز ہیں، کیا آبجیکٹو ہیں، کیا ویژن ہے. It is very important. It's not a one-sided. سعودی عرب کی انٹینشنز اور نیت جیسا آپ نے دیکھا ہے to go and invest. ہم دوسری جگہ کیوں انویسٹ کریں جب ہمارے پاس ہمسائے ملک ہیں، جب ہمارے پاس برادری ملک ہے جیسے پاکستان جس کے تعلقات ہمارے ہسٹوریکل ہیں 1947 سے. لیکن اگر آپ مجھے فرینکلی بات کرنے دیں گے تو میرے خیال میں فرام دا پاکستان سائڈ وہ بھی تیار ہوں، کیا پروجیکٹس ہیں، ان کی اسٹڈیز ہیں، ان کے ویژن کیا ہے. آن دیٹ بیسس یس، وہ زمانہ چلے گا جب ایموشنز پر اور علاقات ہوتے تھے. ناؤ اٹ از جیو politics, geo-economics, and also this type of relationship جو دونوں سائڈ کے لیے کوئی بینیفٹ یا مصلحت ہو. So Saudi Arab has sent a delegation. پاکستان نے ان کو ویلکم کیا، لیکن ویلکم کے ساتھ ایک میٹنگ میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فالو اپ میٹنگ سے پاکستان کے جو انڈسٹریز ہیں، پاکستان کے اکانومسٹ، بینکس، لٹریچر کے لوگ، سوشل لوگ، سب لوگ وہ اپنے جو ہے ان کے پاس پروجیکٹس وہ سامنے کریں. یقیناً ایکسلنسی یہاں اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل میں آج بریفنگ دی گئی اور جب آپ کے وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ وی آر سیٹسفائیڈ. انہوں نے کہا کہ اچھی نئی اپروچ سے ہم متاثر ہوئے ہیں. آپ کے خطے میں بڑی سخت ٹینشن ہے، غزہ میں جینوسائیڈ جاری ہے اور وزیر خارجہ ہز ہائنس پرنس فیصل بن فرحان نے بھی یہی بات کی کہ جو عالمی برادری کوششیں کر رہی ہیں وہ ناکافی ہیں، وہ فیلئر آف ڈپلومیسی ہے. تو سعودی عرب میں اوورال کیا فیلنگ پائی جاتی ہے؟ پوری فیلنگ جو ہے یہاں سعودی عرب میں اور ادر کنٹریز میں کہ جو انٹرنیشنل ہپوکریسی، جو نفاق ہے، جو ڈبل سٹینڈرڈز ہے، جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے، قتل عام، جینوسائیڈ، ہولوکاسٹ، میسیکرز، کلنگز جو ہو رہی ہیں، اور یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں امریکہ اور آپ کے برطانیہ اور جرمنی اور فرانس، انہوں نے کتنے دفعہ انہوں نے ویٹو کیا ہے، اور پھر آخری ریزولوشن پر امریکہ ہیز ابسٹینڈ. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عرب کا کافی اس میں دور تھا، انہوں نے بہت کوشش کی.
کہ یہ سیز فائر کے لیے آن انٹرنیشنل ڈپلومیسی اینڈ لوکل ڈپلومیسی. لیکن ایک چیز اس سے نتیجہ ہے کہ اگر ہم اپنی قوت اور اپنا ڈیفنس اور عرب ممالک خود اسٹرانگ نہ ہو تو وی کی ناٹ ڈپینڈ آن دیز پیپل. آپ نے خود دیکھا ہے کہ ویٹو آفٹر ویٹو. ایک اور چیز بھی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہے, جو این جی اوز ہے, کسی نے اس غرضے پر کچھ نہیں کہا. لیکن آن دی ادر ہینڈ پبلک, عام پبلک اینڈ ادر پیپل ہیو ورکڈ. سو وہاں کی گورنمنٹس اور وہاں کی میڈیا, جو مین اسٹریم میڈیا ہے, they have been totally ignoring, اور on the contrary وہ ان کو انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو فلسطینیوں کے خلاف. یقیناً یہ ریفلیکشن آئی یہاں پر جب وزیر خارجہ ہز ہائنس پرنس فیصل بن فرحان نے بھی بات کی. آپ کے ریجن میں اور بھی ایک ٹینشن پیدا ہوئی ہے. اسرائیل نے شام میں ایرانین کونسلیٹ جنرل پہ اٹیک کیا, پھر ایران نے اٹیک کیے اسرائیل کے اندر. ایز این ایکسپرٹ آن جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل ایشوز, آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا امن برقرار رہے گا یا خدا نخواستہ کوئی کانفلکٹ بڑھے گی؟ نہیں, میرے خیال میں ابھی کافی لوگ نے دے جمپ ٹو دا کنکلوژن کہ کچھ کانفلکٹس ہوگا. لوگ نے تو کہا کہ ورلڈ وار 3 بھی ہوگا, بس آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے خیال میں ایرانیوں نے جو کیا ہے جسٹ ٹو سیو دا فیس, کہ آپ نے ہماری کونسلیٹ کو اڑا دیا. وی ہیو سینٹ پیپرز, اینڈ اگر آپ نے پورے رپورٹس میں پڑھا کہ ایرانیز انفارمڈ امریکہ 7-8 hours بفور کہ ہم ہمارے میڈیم ڈرونز اور بیلسٹک میزائل بھیج رہے ہیں. وہ اتنے سلو پیس پہ جا رہے تھے تو پوری عرب ورلڈ میں لوگ دیکھ رہے تھے ٹیلی ویژن میں ہاؤ سلو اٹ واز گوئنگ, لائک اے اسمال کارٹ اور سم تھنگ, میل ٹرین کی طرح جا رہا تھا. تو آئی تھنک اٹ ول اسٹاپ. لیکن جب تک پوری دنیا میں یہ معلوم نہیں ہوگا, اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں, کہ مین کاز آف آل دس مسچیف, شیطانی اور سب جو ہو رہے ہیں ٹیررزم, وہ اسرائیل ہے. جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, اور معاملہ جب ختم ہو سکتا ہے جب تک 2 state solution. ابھی ہم سب کہتے ہیں 2 state solution, لیکن صاف صاف کہتا ہوں کہ اسرائیل کے نیت میں there is no 2 state solution. لیکن میرے خیال میں after this ایران اور اسرائیل کا جو ڈرامہ ہوا, I think things will calm down unless اسرائیل will try something. لیکن ہم جیسے آپ پڑھتے ہیں رپورٹ, ہم بھی پڑھ رہے ہیں رپورٹ کے Biden and the other Western powers are telling them to calm down, buzz out, don't go out of the control. His Royal Highness Crown Prince محمد بن سلمان کی ویژن 2030 کے مطابق سعودی عرب فوکس کر رہا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ پہ, اکنامک پارٹنرشپ پہ, اور ایران کے ساتھ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا, ترکی کے ساتھ ریچ آؤٹ کیا. یہ جو کانفلکٹ ارائز ہوا, پہلے غزہ بمبنگ ہوئی, اتنے انسان مارے گئے وہاں پر, 33,000 سے زیادہ غزہ کے شہری جینوسائیڈ کا شکار ہوئے, پھر یہ ایران اسرائیل کی ٹینشن بنی. تو کیا وہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک ویژن 2030 کے اندر پروگرام ہے, اس کے بارے میں کوئی کنسرن پایا جاتا ہے ان کانفلکٹس کی وجہ سے؟ بالکل, اینی کانفلکٹ, جو بھی کانفلکٹ, جو وارز ہوتے ہیں یا کچھ, آر کاز آف کنسرن اینڈ الارم, انسان کو پریشانی ہوتی ہے. لیکن ویژن 2030 انشاءاللہ ول بی اچیو. کوشش کر رہے ہیں داخلی, بٹ ایز یو آر رائٹ, وی آر ناٹ این آئیلینڈ, سعودی عربیہ از ناٹ این آئیلینڈ. جو ہمارے اراؤنڈ اس جو چیزیں ہو رہی ہیں, اٹس اے کاز آف کنسرن, اینڈ دیٹس وائی سعودی ڈپلومیسی رات دن کام کر رہے ہیں. ایک تو غزہ کا سیز فائر, اور ویسٹ کو بتانے کہ یہ جو وارز ہو رہے ہیں, جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں, جو جنگ ہو رہے ہیں, چھوٹے جنگ, اسمال وارز, وہ دن چلے گئے بڑے وارز کے. These are not good. لیکن الحمدللہ ہم اگر ڈومیسٹک سچویشن آپ دیکھیں گے, ڈسپائٹ ہمارے جیسے کہتے ہیں دل ہمارے غزہ بھائیوں کے ساتھ ہیں, others things are moving in the right path. اور یہاں جو پروگریس ہو رہا ہے جی ڈی پی میں, دوسرے چیزوں میں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں, سب میں is going on. بس ہم کوشش کرتے ہیں یہ جو اندرونی کانفلکٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے around us. بہت شکریہ ایکسلنسی خالد المعینہ, فارمر ایڈیٹر سعودی گزٹ اینڈ عرب نیوز, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی.